بننے کے پیچھے محنت ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی پڑھائی پڑھانے کے لیے بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، تو کتنی فکر کے ساتھ ماں باپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج کو بھیجتے ہیں۔ تو کیا علم دین کا اتنا بھی مقام نہیں ہے کہ ہم بچوں کو پابندی سے بھیجیں؟ تو بنیادی چیز کہ اتنے بڑے اللہ کے علم کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز پابندی ضروری ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، اللہ جس کے اندر قدردانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عنایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کے سب سے پہلے قدردانی یہ ہے کہ بچے پابندی کے ساتھ آئیں۔ آپ اپنے بچیوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے بچوں کی چھٹی نہ کروائیں۔ دیکھیے، ایک دن اگر بچی درسگاہ کے حاضری سے یعنی علم مدرسے سے غیر حاضری ہو جائے گی تو 40 دن کی برکتوں سے وہ بچی محروم ہو جائے گی۔ 40 دن کی برکتوں سے وہ بچی محروم ہو جائے گی۔ اب مدرسے میں روزانہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اب روزانہ کچھ نہ کچھ سبق دیتے ہیں، آگے کچھ نہ کچھ پڑھاتے رہتے ہیں۔ اگر بچی پابندی کے ساتھ نہیں آئے گی تو بچی نے اپنا نقصان کیا۔ اب استاد تو جو ہے وہ تو اپنا کام کریں گے، ان کو جو کام دیا گیا وہ تو پورا کام کریں گے، روزانہ بچوں کو پڑھائیں گے، اب پڑھاتے رہیں گے اور بچوں کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اب آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ کی بچی پیچھے رہے گی تو پھر اس کو جب پیچھے رہنے کی وجہ سے اس کو آگے کا سمجھ نہیں آئے گا۔ اب استاد تو جو ہے ایک بچی کے لیے پھر الگ سے پڑھانے کا اتنا وقت نہیں ہوتا، اب سارے بچیاں ہوتی ہیں تو سارے بچیوں کے ساتھ بچیوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ سے یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلی چیز بچیوں کو پابندی کے ساتھ آپ بھیجیں۔ دیکھیے، جب آپ علم دین سکھانے کے لیے فارغ کیے نا بچوں کو، تبھی تو آپ نے مدرسے میں ایڈمیشن دلایا ہے۔ تو اب بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے، چھوٹی چھوٹی تقریبات دعوتوں کی وجہ سے، یا چھوٹے ہلکے سے اگر کوئی بچی کی ہلکی سے طبیعت خراب ہو جائے تو اب ناغہ کرنے لگا رہے، ایسا نہ کریں، کیونکہ پھر دیکھیے ایک دن کی غیر حاضری سے 40 دن کی برکتوں سے بچی دور اور محروم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ کی خدمت میں یہ رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ بچیوں کو آپ گھر کے اندر کسی وقت کے اندر بچیوں کو پڑھنے بٹھائیں۔ اب مدرسے میں تو استاد پڑھاتے ہیں اور بچیوں کو کام دیتے ہیں، بھئی اتنا پڑھ کے آنا ہے، اتنا لکھ کے آنا ہے، اتنا یاد کر کے آنا ہے۔ اب مدرسے میں تو سارا وقت نہیں رہتی، ان کا وقت مدرسے میں 6 گھنٹے وقت گزرتا ہے، باقی کا پورا وقت گھر میں زیادہ گزرتا ہے۔ تو ماں باپ عصر کے بعد بچوں کو کھیلنے دیں، مغرب سے لے کر عشاء تک بچیوں کو گھر کے اندر پڑھنے آپ لازم بٹھائیں، ان کو یاد کرنے کے لیے بٹھائیں، ان کو لکھنے کے لیے بٹھائیں، اور ان کی کتابیں آپ چیک کریں۔ آپ ان کو پوچھیں کہ آج مدرسے میں کیا پڑھایا گیا، مدرسے میں کیا ہوتا ہے، اس کے احوال بچیوں سے آپ پوچھ کر معلوم کرتے رہیں۔ اگر آپ گھر میں اس طریقے سے نگرانی کریں گے اور بچوں کو پڑھنے بٹھائیں گے تو پھر یہ بچوں کے سینے علم سے منور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی نگرانی ضروری ہے علم کے لیے۔ دیکھیے، دنیاوی معاملے میں ہم نے یہ دیکھا کہ بچہ جب اسکول کو جاتا ہے، بچے اسکول کو جاتی ہے، آنے کے بعد ماں باپ اس کی ڈائری چیک کرتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے کیا پڑھایا گیا اور بچے سے مدرسے کی پوری کارگزاری لیتے ہیں، مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آپ اپنے بچیوں سے پوچھیں اور ان کا جانچ لیں، اور وقتاً فوقتاً آپ اپنے مدرسے کے اساتذہ سے اور معلمہ سے مل کر بچے کی کیفیتی رپورٹ لیتے رہیں کہ بچی کو کیا پڑھا رہے ہیں اور بچی کیسے پڑھ رہی ہے، بچی ٹھیک چل رہی نہیں چل رہی ہے، بچی کے اخلاق کیسے ہیں، بچی کے کردار کیسے ہیں، یہ ساری چیزوں کا جائزہ آپ لیتے رہیں۔ تو کچھ نہ کچھ بچوں کو پڑھنے کے لیے گھر میں بٹھانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، علم ایسے ہی نہیں آتا،
علم کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. آپ کتابوں اگر اٹھا کر کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کا مقام بہت اللہ نے اونچا رکھا ہے. تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. جب اللہ رب العزت کسی علم والے بندہ اور بندی سے، عالمہ سے یا عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک شہر کو آباد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ علم سے بہت خوش ہوتے ہیں. اب اس علم کو آپ اپنے بچیوں میں منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایسے ہی غیر حاضری کے ساتھ بغیر وقت دیے اور بغیر پابندی کے اور بغیر محنت کے یہ علم آ جائے، ایسے نہیں آتا. یہ علم کوئی ایسا شربت نہیں ہے، شربت ایک گلاس کے اندر پانی ڈالے اور روح افزا لا کر اس میں ملا کر چمچے سے کھلا کر پلا دیں، ایسا علم نہیں آتا. علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. علم کے لیے ماں باپ کی دعاؤں کی بچوں کو ضرورت پڑتی ہے. آپ بچوں کے لیے دعائیں بھی کریں ساتھ میں. ایک تو بچوں کی پابندی کریں، دوسرا بچوں کی گھر کے اندر نگرانی کریں، ان کی کتابیں چیک کریں، اور ان کو مغرب سے عشاء تک گھر کے اندر پڑھنے بٹھائیں. اور تیسرا، ان بچیوں کا وقتاً فوقتاً اساتذہ سے مل کر، استاد سے مل کر یا معلمہ سے مل کر بچوں کی تعلیمی رپورٹ لیتے رہیں. ایسا نہیں کہ مول صاحب کو بلا کے بولنا پڑا، نہیں، یہ آپ اپنی طرف سے کرنا ہے سرپرستوں کو. پھر بچوں کو بھی احساس ہوگا کہ دیکھو ہمارے والدین ہمارے اوپر نگران ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پابندی سے جا رہے نہیں جا رہے، ساری چیزوں کے ہمارے اوپر ہمارے والدین نگران ہیں. بچوں کو اس کا احساس پیدا ہوگا، پھر یہ بچے قابل بنیں گے، یہ بچیاں قابل بنیں گی. تو یہ 4 کام آپ کو کرنے ہیں. سب سے پہلی چیز دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں. پابندی سے آئیں گے تو علم کا نور ملے گا، ورنہ علم کی حقیقت سے محروم ہو جائیں گے. دوسری چیز کہ بچوں کو گھر کے اندر کسی نہ کسی وقت میں، مغرب سے لے کے عشاء تک یا عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، جیسا آپ کو سہولت ہو، بچوں کو گھر کے اندر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھنے ضرور بٹھائیں. اور تیسرا کام کہ وقتاً فوقتاً اساتذہ سے بچوں کی تعلیمی رپورٹ لیتے رہیں. اور چوتھا کام یہ ہے کہ آپ بچوں کو لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو اس علم کے لیے کھول دے، اللہ ان کے دلوں کو، اللہ تعالیٰ اس علم کے لیے اللہ ان کو قبول فرمائے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن